علی بھائی، اگلا سوال ہے، آپ نے کئی ایک لیکچرز میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2311 کو بیان کیا ہے، جس کے تحت شیطان نے انسانی شکل میں آ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا تھا، اور پھر خود نبی صلی اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے وسلم۔ بھی اس کی تصدیق فرما دی۔ دوسری جانب قرآن حکیم میں کئی مقامات پر شیطان کو جھوٹا اور دغاباز قرار دیا گیا ہے، تو پھر شیطان کیوں کر سچ بول سکتا ہے؟ مجھے تو صحیح بخاری کی یہ حدیث 100% جھوٹی اور فراڈ لگتی ہے۔ اور مجھے آپ کے دماغ میں 100% نقص نظر آتا ہے۔ اگر یہی بات ہم آپ کو قرآن سے نکال دیں پھر تو آپ کا گلہ ختم ہو جائے گا نا۔ پہلی بات ہے، یہ جو حدیث ہے نا صحیح بخاری کی 2311، اس کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت ابو ہریرہ کی وہ تصدیق اس میں کی۔ کافی لمبی حدیث ہے، اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ 3 راتوں تک شیطان انسانی شکل میں حضرت ابو ہریرہ کو ملتا رہا اور مال غنیمت میں سے اس نے چوری کی کوشش کی۔ حضرت ابو ہریرہ کو چونکہ علم غیب نہیں تھا، یہ تو بعد کی پیداوار ہے نا بزرگوں کے حوالے سے، اور صحابہ کہ جن کے گھوڑے کے قدموں کی خاک اگر وہ گھوڑے کے نتنوں میں لگے اس کو کوئی بابا بزرگ نہیں پہنچ سکتا، وہ بیچارے تو کوئی علم غیب نہیں رکھتے تھے، بابے رکھتے ہیں۔ یہ میں جوک کے طور پہ بات کر رہا ہوں آپ کا دماغ کھولنے کے لیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو 3 راتوں تک نہیں پتہ چلا کہ یہ انسانی شکل میں شیطان آ کے مال غنیمت سے چوری کی کوشش کر رہا ہے، جس کی چوکیداری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ کی ہوئی تھی۔ اور نبی علیہ السلام کو جب صبح آگے بتاتے تھے تو نبی علیہ السلام کہتے تھے اب پھر آئے گا۔ آخری بار جب وہ آیا نا تو حضرت ابو ہریرہ نے ارادہ کیا کہ میں اب تو پکڑ کے حضور کے حوالے کروں گا، تو وہاں اس نے ایک سمجھ لیں کہ وہ جس کو کہتے ہیں مدنی رشوت کے طور پر ایک وظیفہ بتایا اور کہا کہ تم مجھے اس دفعہ چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ تم رات کو بستر پہ جاتے وقت اگر آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر وہو العلی العظیم تک پڑھ لو تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت پہ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا۔ اس پہ حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا، نبی علیہ السلام کے پاس صبح پیش ہوئے تو آپ فرمائے یہ 3 راتوں سے جو تمہارا مہمان تھا نا، چوتھی رات تو ظاہر وہ آئی نہیں، پھر یہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا ہے، وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے یہ بات سچی کی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے اس کی حفاظت پہ ایک فرشتہ مامور ہو جائے گا۔ تو اس پہ ہم کہتے ہیں کہ شیطان بھی اگر کوئی ایسی بات کرے جو قرآن و سنت کے ساتھ موافق ہو تو لے لی جائے، اس سے ڈگری نہ مانگی جائے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے کسی مدرسے کی۔ مجھے بتائیں اگر کوئی 5ویں کلاس کا بچہ آپ کو کہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود کھانے والا ہے اللہ اور اس کے رسول عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، تو آپ اس کو یہ کہیں گے کہ میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 تیری بتائی ہوئی اس وقت تک نہیں ماننی جب تک تو بڑا ہو کے ڈگری نہیں لے آتا۔ تو اس کی ڈگری تو چھوڑ دیں، آپ کی اپنی ڈگری بھی ایمان بھی فارغ ہو جائے گا۔ آپ ریفرنس کو فالو کریں، ڈگری تو ہے صحیح بخاری میں بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی آتی ہو میری طرف سے آگے پہنچا دو۔ نبی علیہ السلام نے سب مسلمانوں کو ڈگری دی ہوئی ہے۔ تو شیطان بھی اگر کوئی صحیح بات کرے تو اس کی تصدیق کر دی جائے۔ لہٰذا کسی فرقے کا کوئی مولوی بھی کوئی بات کرتا ہے ایسی جو کتاب و سنت کے موافق ہے تو آپ اس کی تصدیق کریں۔ میری تو خیر پھر بھی آپ نے نہیں کرنی ہے، میں ویسے اپنے لیے راہ نہیں ہموار کر رہا، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہے ہم سامنے دکھا دیتے ہیں، عوام الناس تو خود ہی قبول کرنے والی سچائی کو اللہ کے فضل سے۔ تو اس میں اب یہ اعتراض کرنا کہ بھی شیطان چونکہ جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے، وہ کیسے یہ سچ بول سکتا ہے؟ شیطان کے جھوٹا، مکار اور فریبی ہونے سے آپ نے یہ چیز کیسے ڈیڈکٹ کر لی کہ وہ ہمیشہ ہی جھوٹ بولے گا؟ کبھی سچ بھی بول سکتا ہے۔ اس طرح کا آپ کو سچ ہم قرآن سے دکھا دیتے ہیں اور اللہ نے اس کی اس بات کے سچ ہونے کے اوپر اپنی مہر بھی لگائی ہے۔ سورہ الاعراف کے اندر، سورہ الحجر کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قصہ آدم اور ابلیس اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس میں سورۃ الحجر کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم اور ابلیس کو بیان کیا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پوری بات چلتے ہوئے یہاں اس نہج پہ جب پہنچتی ہے
کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے قیامت تک کے لیے. تو شیطان کہتا ہے قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض. وہ کہتا ہے اے میرے رب. اب وہ آپ دیکھیں رب مان رہا ہے، وہ بھی یہ سچی بات ہی کر رہا ہے نا. شیطان رب مان رہا ہے اللہ کو، لیکن ساتھ کیا کہہ رہا ہے؟ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، والعیاذ باللہ. اللہ نے گمراہ نہیں کیا تھا، اس کا کہنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ تو نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا کہ میں اب تیرا نافرمان ہو گیا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ضرور بالضرور انسانوں کے لیے زمین میں مزین کر دوں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے جو تیرے مخلص بندے ہیں نا، ان کے سوا میں سب کو گمراہ کر دوں گا. یہ اس نے ایک دعویٰ کیا تھا. اب یہ دعویٰ اس کا جھوٹا تھا یا سچا؟ قرآن نے تصدیق کی ہے کہ اس نے اپنا وعدہ جو کیا تھا وہ سچا کر دکھایا، اور اس کا ذکر ہے سورہ سبا کے اندر پارہ نمبر 22 میں. اللہ تعالیٰ نے شیطان کی اس بات کی تصدیق کر دی کہ جو اس نے دعویٰ کیا تھا نا وہ اس نے پورا بھی کر دکھایا. آپ دیکھیں الفاظ کیا ہیں. سورہ سبا آیت نمبر 20، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنُّهُ، اور بے شک ابلیس نے سچا کر دکھایا جو اس نے گمان کیا تھا کہ وہ کرے گا، کہ انسانیت کو گمراہ کرے گا. فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو سب کے سب ہی اس کے پیروکار بن گئے سوائے مومنین کے گروہ کے. اکثر یہ تو آج بھی دیکھ لیں، پریکٹیکلی بھی نظر آ رہا ہے کہ شیطان نے جو کہا تھا نا یا اللہ میں کر دوں گا، تو اس نے گمراہی والا سچ بولا تھا جو اس نے پورا کر دکھایا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ سچ کر دکھایا. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَان، اور شیطان کے لیے یہ طاقت نہیں تھی کہ ان کے اوپر کوئی گرفت رکھتا، یعنی وہ زبردستی نہیں ان کو کیا بلکہ صرف دعوت دے کے. إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، تاکہ اللہ تعالیٰ جانچ لے کہ کون واقعی آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی جواب دہی پر. ممن ہوا منہا فی شک، اور کون شک میں ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تمہارا رب جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ہم نے شیطان کو یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ زبردستی کسی سے گناہ کروا لے، صرف دعوت وہ دیتا تھا اور اکثریت کو اس نے گمراہ کر دیا اور سچا کر دکھایا اس نے وعدہ. اب کوئی کہے گا جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو سچا کہہ دیا اس ایک بات کے اندر کہ جو اس کا تھا ایک دعویٰ. تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ تو دنیا میں اس نے سچ کر دکھایا نا، آخرت میں بھی ایک بات ہے اس کی عبرت والی، جس میں میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی ہے، شیطان سے آخری ملاقات، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22. وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب کہ جنتیوں کے جنت میں جانے کا اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکے گا. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین. اللہم اجرنا من النار آمین. شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ تو سچا وعدہ ہے اور اس نے وہ پورا کیا. وَوَعَدْتُكُمْ، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، فَأَخْلَفْتُكُمْ، تو میں آج اس کے خلاف چلتا ہوں. شیطان نے تو کوئی فزیکلی کسی سے وعدہ نہیں کیا. شیطان نے جو وعدہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، کام چوک کے رکھ. یہ شیطان نے جھوٹا وعدہ دیا ہوا تھا. یہ وعدہ ہے شیطان کا. مجھے بتائیں شیطان اگر آپ کو آگے کہے کہ خیر ہے گناہ کا کام کر لے اس پہ تجھے جنت ملے گی، کوئی بیوقوف بھی اس کی بات مانے گا؟ شیطان وعدہ اس طریقے سے نہیں کرتا. شیطان یہ کہتا ہے خیر ہے ابھی بڑی عمر پڑی ہے، توبہ کر لیں، خیر ہے اللہ نے تیری نمازہ نہیں چاہیے دیا وہ معاف کر دے گا. جھوٹا وعدہ. تو شیطان پھر کہے گا میں نے جو اس طرح کے وعدے تمہیں طول عمل کروایا تھا یہ میں اس کے خلاف ورزی کرتا ہوں. وما کان لی علیکم من سلطان، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی گرفت نہیں دی ہوئی تھی.
الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں تمہیں صرف دعوت دیتا تھا، فاستجبتم لی، اور تم نے میری دعوت قبول کر لی۔ دعوت تو اہل حق بھی دے رہے تھے اور میں بھی دے رہا تھا، تم نے ان کی نہیں قبول کی۔ یہ نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہے تو میں نے تمہیں مسجد میں جاتے وقت تمہارے پاؤں پکڑ لیے ہیں، یا مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر تمہیں مسجد میں جانے سے روک لیا، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ آٹومیٹکلی آپ مسجد میں پہنچ جائیں، اپنی ول سے ہی جانا ہوگا۔ فلا تلومونی، تو مت ملامت کر مجھے، ولوموا انفسکم، اپنی جانوں کو ملامت کرو۔ اور پنجابی میں اس کا ترجمہ کرتا، منو نہ پیٹ، اپنی جان نو پیٹ، تیری اپنی کیتیاں تیرے اگے آئی ہیں، مجھے کوئی ملامت نہیں ہے، اپنے آپ کو ملامت کر۔ ما انا بمصرخکم، نہ تو میں اب تمہارا کوئی مددگار ہو سکتا ہوں، تمہاری کوئی فریاد رسی کر سکتا ہوں، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم کوئی میرے لیے کچھ کر سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، اور میں اس سے بھی انکار کرتا ہوں کہ تم جو اللہ کے ساتھ مجھے دنیا میں شریک ٹھہرایا کرتے تھے، میں اس سے بھی اعلان برات کرتا ہوں۔ لیکن یہ ہو رہا ہے آخرت میں، تو اس وقت تو جس نے دنیا میں پیروی کیا وہ واپس جا کے انڈو تو نہیں کر سکتا، یہ نئی زندگی تو نہیں حاصل کر سکتا۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، شیطان نے آخرت میں بھی وہ سچ اپنا وہ کھول دینا ہے۔ دنیا میں نے مثال دے دی، لہٰذا جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ شیطان نے وہ سچی بات کی تھی، اور وہ سچی بات کو ہم نے اس لیے سچ مانا کہ نبی الاسلام نے تصدیق کی تھی، جس طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی کہ اس نے اس وقت جو دعویٰ کیا تھا کہ میں اکثریت کو گمراہ کر دوں گا، اللہ نے کہا کہ اللہ نے اس نے شیطان نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ اپنا پورا بھی کر دکھایا۔ تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن میں یہ آ گیا کہ شیطان جو ہے وہ سچا ہو گیا، نہیں۔ جھوٹ بولنے والے اکثریت جھوٹ بولتے ہیں، کبھی سچ بھی بول سکتے ہیں۔ اس طرح سچ بولنے والے اکثریت سچ بولتے ہیں، کبھی کسی سے کوئی مسئلہ مس ہینڈل بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث کے اوپر کوئی اعتراض بنتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگا جی؟